مغرب صرف مثالوں کے لیے برطانیہ اور برطانوی وزیر اعظم آج کل پھر سوشل میڈیا پر زیر بحث ہیں۔ بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم بنا تو بحث چھڑ گئی تھی کہ بھارت کے شہریوں میں ایسی کیا خاص ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم یا پھر امریکہ کی نائب صدر بھی بھارتی اوریجن کی خاتون بن جاتی ہے، یا پھر امریکہ کی نائب صدر بھی بھارتی اوریجن کی خاتون بن جاتی ہے۔ اب وہی برطانوی وزیر اعظم ہمارے ہاں ڈسکشن میں ہیں کہ انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی تو لندن پولیس نے ان کا چالان کر دیا۔ ہمارے ملک میں یہ بڑی خبر ہے کہ آخر گوروں نے کیسے اپنے ملک کا وزیر اعظم ایک بھارتی اوریجن کے شخص کو لگا دیا۔ وہ ہندوستان برطانیہ کے فیصلے کرتا ہے، جس کے بارے میں گوروں نے اپنے کلب کے باہر بورڈز لگا رکھے تھے کہ ڈاگ اور انڈینز کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اب کلب چھوڑیں، پورے ملک یا سلطنت کا کنٹرول ایک ہندوستانی کو دے دیا۔ اپنے پرانے محکوم عوام میں سے ایک کو اپنا سردار مان لیا، جیسے امریکیوں نے اوباما کو مان لیا۔ حالانکہ 1960 کی دہائی تک کسی امریکن افریقن کو بس میں سیٹ پر بیٹھنے تک کی اجازت نہ تھی۔ جسے بس میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے اسے امریکن ایک دن اٹھا کر وائٹ ہاؤس لے گئے کہ سنبھالو اور چلاؤ۔ اوباما نے ایسا امریکہ چلایا کہ 2 دفعہ صدر بنا۔ جب 8 سال بعد گھر جانے لگا تو بھی اس کی اپروول ریٹنگ اتنی زیادہ تھی کہ اگر وہ تیسری دفعہ امریکہ کا صدارتی الیکشن لڑتا تو ٹرمپ کو بآسانی ہرا سکتا تھا۔ جب ہم یہ باتیں سنتے یا پڑھتے ہیں تو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھارت کے لوگ بیرون ملک یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم پاکستانی کیوں نہیں؟ اس طرح جب ہر بڑی کمپنی کا سربراہ بھی بھارتی لگتا ہے تو بھی ہمیں تب چڑھ جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان دنیا بھر کی اہم کمپنیوں یا اداروں کے سربراہ کیوں نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی امریکی یا برطانوی یورپین سیاست میں دلچسپی کی بجائے پاکستان کی سیاست میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ مقامی معاشروں میں ترقی کر کے وہاں کے لوگوں کا اعتماد جیت کر ان کا صدر یا وزیر اعظم بننے سے زیادہ پاکستان میں اپنی پسند کے وزیر اعظم کی تلاش اور اس پر ڈالر لٹانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپس میں وہاں گروپ بنا کر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بھارتی شہری جنہیں بھارت دوہری شہریت نہیں دیتا وہ وہاں خود کو ان معاشروں میں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ وہ ہندوستان کے اندرونی سیاست میں دلچسپی کم رکھتے ہیں اور یوں وہ ان معاشروں میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہم پاکستانیوں یا مسلمانوں سے یورپین معاشروں اور حکومتوں کو ویسی شکایات رہتی ہیں کہ ہم ان کے معاشروں میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے۔ ہم وہاں اپنی کلچرل اور مذہبی شناخت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقامی لوگوں اور ہمارے درمیان ایک خلیج بن جاتی ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ گوروں کو ہماری مذہبی یا کلچرل شناخت سے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ الٹا ہمیں ان سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گورے اور یورپین اپنی شناخت، مذہب اور کلچرل ماحول چھوڑ کر ہماری روایات کو اپنا لیں، کیونکہ ہمیں اپنی اولاد کے خراب ہونے کا ڈر ہے، اور پھر ہم زبردستی انہیں اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ شاید ہی کبھی کسی اور مذہب یا قوم کے لوگوں نے یورپ میں اپنی شناخت کے لیے اتنی لڑائی لڑی ہو جتنی ہم لڑتے ہیں۔ بھارتی حکومت کا یہ درست فیصلہ تھا کہ اگر آپ نے کسی ملک کی شہریت لے لی ہے تو آپ اس ملک کے وفادار رہیں، اس ملک میں اپنا رول ادا کریں، خود کو وہاں ایڈجسٹ کریں، وہاں کی سیاسی پارٹیوں میں شامل ہوں اور اوپر پہنچ کر بھارت کا نام اونچا کریں۔ اور اس وقت برطانیہ اور امریکہ میں اعلیٰ سیاسی عہدوں پر بھارتی بیٹھے ہیں۔ بھارت نے اپنے اوورسیز کا سیاسی رشتہ اپنے ملک سے کاٹ دیا ہے، جس وجہ سے وہ وہیں ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔ وہ کسی کلچرل یا مذہبی تضاد کا شکار نہیں ہوتے۔ اب ان کا جینا مرنا انہی ملکوں میں ہے جہاں کا انہوں نے حلف لیا ہے۔ اب وہ بھارتی نہیں بلکہ امریکی، برطانوی یا یورپین شہری ہیں، اور وہ اپنا سیاسی قد کاٹ وہیں بڑا کرتے ہیں۔ وہ بھارت میں کوئی سیاسی رول ادا کرنے کے قابل نہیں رہے، ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے۔ یہی اوورسیز بھارتی ہر سال 70-80 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ بھارت بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو بھارت نے اپنی شہریت دینے سے محروم کر رکھا ہے۔ جب تک ہمارے پاکستانی بھائی بیرون ملک وہاں کے معاشروں میں ایڈجسٹ ہونے کی بجائے صرف مشہور کانگریس مین یا سینیٹر کو گھر بلا کر کھانا کھلانے یا چند ہزار ڈالرز کا چندہ دے کر اپنے ساتھ فوٹو کھنچوانے کو بڑا کارنامہ سمجھتے رہیں گے اور پاکستان میں مسلسل اپنی سیاسی ترجیحات کا دفاع کرتے رہیں گے، وہ امریکہ کے نائب صدر یا برطانیہ کے وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے۔ وہ ان ملکوں میں محض اپنی مشہوری کے لیے چند کانگریس مین کو چندہ دے کر اپنا کارنامہ سب کو سناتے رہیں گے۔ آپ کسی بھی پاکستانی کو ملیں گے اسے پاکستانی سیاست پر ماہر پائیں گے۔ مان لیا کہ ان کی ملک سے محبت ہے، لیکن پاکستان کو زیادہ فائدہ اس میں ہے کہ وہ وہاں کی پالیٹکس میں انڈینز کی طرح ٹاپ پر ہوں۔ سب حیران ہیں کہ کیسے برطانوی وزیر اعظم کا چالان ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایسی باتوں پر حیرانی پائی جاتی ہے کیونکہ یہاں قانون سے بالا تر رہنے کے لیے سیاستدان اور حکمران بنا جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سب لوگ جو کسی کی جان لے کر یا اپنی دے کر سیاستدان اور حکمران بنتے ہیں وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں؟ عمران خان کا فیورٹ ٹاپک یورپ رہا ہے۔ وہاں قانون اور جمہوری اداروں کی مثالیں دے دے کر قوم کو یقین دلا دیا کہ اگر وہ وزیر اعظم بنے تو نیدرلینڈ کے وزیر اعظم کی طرح سائیکل پر وزیر اعظم آفس جائیں گے۔ اب پتہ چلا جب وہ وزیر اعظم بنے تو ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اترے اور اس کا بل 45 کروڑ روپے عوام کی جیب سے ادا ہوا۔
یاد آیا کہ 2018 میں وزیر اعظم عمران خان کو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے تھے اور عثمان بزدار کو شاید 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ رات کو ننگے پاؤں چلتے ایک خاتون کو ساہیوال کے قریب پیٹرولنگ پولیس نے روکا کہ خیریت ہے. پتہ چلا وہ خاتون اول کی عزیزہ تھیں. خاور مانیکا کو پولیس نے اسلحہ سمیت ناکے پر روکا تو اس نے بندوقیں تان لیں. اگلے دن ڈی پی او رضوان گوندل اور آر پی او شارق صدیقی کو لاہور بلا کر احسن جمیل گجر نے عثمان بزدار کی موجودگی میں انکوائری کی کہ جرت کیسے ہوئی روک کر پوچھنے کی. رضوان گوندل کو فوراً ہٹا دیا اور 3 سال کہیں پوسٹنگ نہ لینے دی گئی. اتنی دیر لگی تھی ہر بات میں مغرب کی مثالیں دینے والوں کو کہ وہ قانون پر عمل درآمد کرنے والے افسران کو عبرتناک مثال بنا دیں. ابھی جس طرح زرداری، شہباز شریف، اسحاق ڈار، حمزہ شہباز اور دیگر نے مل جل کر اپنے سکینڈلز نیب سے سیٹل کرا لیے ہیں، کیا یہ سب کچھ برطانیہ یا یورپ میں ممکن تھا؟ یہ سب کچھ صرف پاکستان میں ممکن ہے، جو اپنے مخالف پر اپنی اخلاقی برتری ثابت کرنے کے لیے مغرب کی مثالیں دے کر خود کو فرشتہ اور مخالف کو شیطان ثابت کرتے ہیں، لیکن وقت پڑنے پر پاکستانی رنگ میں ڈھل کر بادشاہ بن کر حکمرانی کرتے ہیں. مغرب کی مثالیں محض تقریروں میں ٹچ کے لیے دی جاتی ہیں، ورنہ جس پولیس فورس نے رات گئے ننگے پاؤں جی ٹی روڈ پر خاتون اور ناکے پر خاور مانیکا کو روکا تھا، انہیں میڈل ملتے، نہ کہ انہیں نشان عبرت بنایا جاتا. مغرب کی مثالیں صرف آپ کو چونا لگانے کے لیے دی جاتی ہیں، کیونکہ اس قوم پر چونے کا رنگ بڑی تیزی سے چڑھتا اور نکھرتا ہے.